وزیر اعظم کی پیشکش پر اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سیاسی و معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت پر اتفاق۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بانی پی ٹی آئی سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری لینے کا اعلان۔ اپوزیشن الائنس کے اہم اجلاس میں فیصلہ۔ محمود اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن قائدین کی 5 گھنٹے طویل مشاورت۔ اجلاس میں شفاف انتخابات اور نئے الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈائیلاگ پر بھی آمادگی کا اظہار۔ اجلاس میں آئینی و جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے بات چیت پر اتفاق ہوا۔ سیاسی و معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ مشاورتی عمل میں محمود اچکزئی، ناصر عباس، سلمان اکرم اور اسد قیصر شریک ہوئے۔ حکومت 100% مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بانی کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا شوق ہے۔ دوگلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خالد آصف کے پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو۔ کہا، بانی دہشت گردی کے مسئلے پر ساتھ چلیں تو اچھی شروعات ہوگی۔ قومی مسائل پر ریاست کے ساتھ ہو تو راستہ نکل سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے رد عمل پر وزیر اعظم کی دعوت نان سٹارٹر ہے۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی سوال کرنا چاہیے۔ آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ گرے ایریا سے نکلیں، اختلاف رکھیں، بیان دیں، لیکن دوست دشمن میں تفریق کریں۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے مجموعی پیغام دیا، کسی مخصوص سیاسی جماعت تک محدود نہیں۔ پاکستان سے دشمنی کرنے والوں کے لیے ہمارا متحد موقف سامنے آنا چاہیے۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی بھی، ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ دہشت گردی، جرائم، سیاسی مفاد کا گٹھ جوڑ یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک موقف۔ عسکری قیادت نے واضح کیا، مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، حکومت مسلح افواج اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان یقینی طور پر استحکام و ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہو رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بلوچستان میں جاری خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ شرکا کا غزہ میں مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی اور فلسطینی ریاست کے قابل اعتماد راستے کا بھی مطالبہ۔ شرکا کا حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ آپ کی دعاؤں کی بدولت بھارت کو وہ سبق سکھایا جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ کشمیر اور پاکستان کو ایک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، زنجیریں کاٹنے کا فیصلہ کر لیں تو وہ دن آئے گا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ مجھے تانے دیے جاتے تھے کہ لیپ ٹاپ رشوت ہے۔ اگر لیپ ٹاپ رشوت ہوتے تو کیا ڈاکٹر اور انجینئر بنتے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آزاد کشمیر میں 4 دانش اسکولوں کی تعمیر کی منظوری دی ہے۔ جلد یہاں دانش یونیورسٹی بھی بنائیں گے۔ پوری امید ہے بڈنگ جیتنے والے پاکستانی سرمایہ کار پی آئی اے کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ دلائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومتی ٹیم سے گفتگو۔ کہتے ہیں، پی آئی اے کی نچکاری ماضی میں کئی کاوشیں کامیاب نہ ہوئیں۔ حکومت نے ہمت نہیں ہاری، دشوار گزار راستے پر تیزی سے چلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی کہا، پی آئی اے میں نئی سرمایہ کاری کے ذریعے جدید آلات اور نئے ہوائی جہاز شامل ہوں گے، جس سے پی آئی اے کی اڑان حکومتی فکر اڑان پاکستان سے بلند ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ اسپیکٹرم آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی گئی۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ ماہ ہوگی۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔
جن کو پی آئی اے کی نجکاری سمجھ نہیں آ رہی ان سے کہوں گا گیٹ ویل سون۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی آئی اے کی تاریخی نجکاری میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوش شامل ہے۔ پی آئی اے کا سالانہ نقصان اب ٹیکس دہندگان کی جیب سے ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ پی آئی اے کی عظمت رفتہ کی بحالی کا سفر شروع ہو گیا۔ پی آئی اے کے سالانہ نقصان کا بوجھ حکومت پر نہیں ہوگا۔ مشیر نجکاری محمد علی کہتے ہیں وہ قیمت ملی جو پہلے کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے۔ 125 ارب ایئر لائن میں جائیں گے۔ 18 فعال طیاروں میں سے 12 لیز پر ہیں۔ مستقبل میں پی آئی اے کے جہازوں میں اضافہ ہوگا۔ حکومت 15 سال تک ایئر لائن نہیں کھولے گی۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی اے کے لیے عارف حبیب کنسورشیم کی بولی کی منظوری کی سفارش کر دی۔ نجکاری کمیشن بورڈ کا بولی کی رقم پر اطمینان کا اظہار۔ عارف حبیب کنسورشیم کا پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے 100% شیئرز خریدے گا۔ عارف حبیب کا کہنا تھا کنسورشیم پی آئی اے کے بقیہ 25% شیئرز 90 دن میں خرید لے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آئندہ 90 دنوں میں 100% پرائیویٹ کمپنی ہوگی۔ فوجی فرٹیلائزر بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہو گئی ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم کو بقیہ 25% شیئرز کی فروخت سے 45 ارب روپے اضافی حاصل ہوں گے۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے 75% شیئرز 135 ارب روپے میں خرید چکا ہے۔ چار سال سے شہباز شریف کی حکومت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، پہلی نجکاری ہو گئی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو۔ کہا شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا بس چلتا تو یہ نجکاری کبھی نہ ہوتی۔ سب کو پتا ہے کس طرح یہ نجکاری ہوئی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا وزیر اعظم کی جانب سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت کا خیر مقدم۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی پر مشتمل کمیٹی کا وزیر اعظم کو خط۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ فواد چودھری کہتے ہیں اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کی رہائی سے مذاکراتی عمل کو تقویت ملے گی۔ وہ بات چیت میں قائدانہ کردار ادا کر سکیں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ملاقات ہوئی تو مثبت نتائج کے لیے پر امید ہیں۔ تمام جماعتیں قومی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے مذاکرات میں حصہ لیں۔ وزیر دفاع کا کام قمر جاوید باجوہ سے متعلق مطالبہ نہیں، فیصلہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے فیض حمید کی نشاندہی پر قمر جاوید باجوہ پر بھی خفیہ تفتیش ہو رہی ہو۔ مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر کہتے ہیں خواجہ آصف صاف گو ہیں، جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ وہ وزیر دفاع ہیں، اپنے ادارے سے متعلق کچھ باتوں سے پرہیز کریں۔ قمر جاوید باجوہ نے ایک اجلاس میں ہمارے سامنے موروثی سیاست پر سوال اٹھایا۔ میں نے کہا آپ اپنے بچے کو آرمی چیف بنانا چاہیں گے تو پھر میرا بچہ سیاستدان کیوں نہ بنے؟ بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ اگر یہ عدالت بغیر آرڈر آپ کو کچھ کہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ تو کہیں گے کہ پہلے آرڈر دکھائیں پھر آگے بات کریں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سرکاری وکیل سے مکالمہ۔ عدالت نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستیں فل بینچ کو بھجوا دیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، سرکاری وکیل بتائیں کیا زبانی احکامات ٹریبیونل نے جاری کیے؟ کیا ٹریبیونلز نے کام شروع کر دیا ہے؟ نہ عملہ ہے، نہ یہ پتا ہے کہ ٹریبیونل کہاں بیٹھیں گے۔ کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں؟ کیا قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ تمام چیزیں بتانا پڑتی ہیں کہ کوئی درخواست آئے تو کس طرح کارروائی ہوگی۔ آپ کے قانون میں تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان جمعے کو پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے جمعہ کو تعطیل کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی سی ٹی، سی ڈی اے، انتظامیہ، پولیس اور سرکاری اسپتالوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ وہ مرد آہن بے مثال رہنما جس کے فولاد عزم غیر متزلزل یقین، بے لوث قیادت اور بااصول سیاسی جدوجہد نے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی اور محرومی کے اندھیروں سے نکالا، آزادی، خودداری اور قومی وقار کی روشنی عطا کی اور پاکستان ایک نظریے سے حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائے گی۔ مختلف شہروں میں کرسمس ٹریز کی تیاری کے ساتھ ساتھ تمام چرچز کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ لاہور میں کرسمس کی مناسبت سے لیبرٹی گول چکر پر خوبصورت سجاوٹ کی گئی۔ 40 فٹ اونچا کرسمس ٹری بنایا گیا، کیک اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، قیام امن اور سلامتی و خوشحالی کی خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ ہے۔ منصوبے کی تاخیر لاکھوں مسافروں کو متاثر کرتی ہے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کی عمل درآمد میں حائل رکاوٹیں فوری دور کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ اے ڈی بی کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس میں کہا، اے ڈی بی سندھ کا اہم ترین ترقیاتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ دنیا میں پاکستان کو عزت مل رہی ہے، اب معاشی مارکہ سر کرنا ہے۔ آج جو فیلڈ مارشل کو دنیا میں عزت دی جا رہی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچرل ڈے پر خطاب، کہا قومیت کی بنیاد پر کچھ لوگ لڑانا چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ کسی کو پاکستان سے محبت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی اقتدار میں نہ ہو تو پاکستان کو گالیاں دے اور اداروں کے خلاف باتیں کرے۔ ملکی سالمیت کے خلاف بات کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں این ای او سی کا دورہ، این ڈی ایم اے کی آفات سے نمٹنے کی حکمت عملی کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اور تربیتی کورسز ضروری ہیں۔ وزیر داخلہ نے این ڈی ایم اے سینٹر آف ایکسیلنس کا بھی دورہ کیا۔ صدر آصف زرداری کا عراق کا سرکاری دورہ مکمل، وطن واپس روانہ۔ صدر زرداری نے کربلا میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کے مزار پر حاضری دی، امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر نے امام حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ گورنر کربلا بھی آصف زرداری کے ہمراہ تھے۔ سونے اور چاندی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 2000 روپے اضافے سے 4,72,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,714 روپے بڑھ کر 4,05,402 روپے ہو گئی۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 500 روپے اضافے کے ساتھ 7,705 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $20 اضافے سے $4,505 کا ہو گیا۔ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مشاورت، خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس وفد کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے انقرہ میں ملاقات۔ حماس رہنماؤں کا کہنا ہے امن معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر مسلسل حملے معاہدے کو اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش ہے۔ غزہ میں داخل ہونے والی انسانی امداد ناکافی ہے، دوائیوں، ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید ضرورت ہے۔ ہوگا پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کا خریدار، دنیا بھر سے 12 امیدوار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری ٹینڈرز کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مقررہ تاریخ کے اندر 12 پارٹیوں نے باضابطہ بولیاں جمع کروائیں۔ بیڈرز کا تعلق امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یو اے ای اور پاکستان سے ہے۔ نتائج کا اعلان ہفتے کو کیا جائے گا۔ بولی کے لیے اہل امیدوار 8 جنوری کو ٹیمیں خریدنے کا موقع پائیں گے۔ پی سی بی بیڈنگ کا عمل شفاف، مسابقتی، عالمی معیار کے مطابق مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نوجوان ماس صداقت اور احمد دانیال کو سری لنکا کے خلاف T20 سیریز میں شامل کیے جانے کا امکان۔ سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ نے سر جوڑ لیے۔
شاداب خان اور حارث رؤف کی ٹیم میں واپسی متوقع. ذرائع کا کہنا ہے چند کھلاڑی آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیلتے رہیں گے. پاک سری لنکا 3 میچ کی T20 سیریز 7 سے 11 جنوری تک دمبولا میں شیڈول. اور پاکستان کو کھیلوں کے ایک اور ملٹی نیشنل ٹورنامنٹ کی میزبانی مل گئی. اگست 2026 میں سافٹ انڈر 17 بوائز چیمپئن شپ کا میلہ پاکستان میں سجے گا. وزیر دفاع خالد آصف نے کثیر الاقوامی فٹ بال ایونٹ کی پاکستان واپسی سنگ میل قرار دے دی. ایکس پیغام میں کہا ٹورنامنٹ کی میزبانی حاصل کرنا PFF کی بڑی کامیابی ہے. کھیلوں میں پاکستان کا عالمی سطح پر ابھرنا اور قابل اعتبار ہونا حوصلہ افزا ہے.